علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ویورز، امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ذوالحجہ کی 8 تاریخ ہے اور کل بروز منگل ٹیوزڈے ذوالحجہ کی 9 تاریخ ہے، اور ذوالحجہ کی 9 تاریخ یوم عرفہ کہلاتی ہے۔ اس لیے مناسب سمجھا کہ یوم عرفہ کے تعلق سے کچھ باتیں پیش کر دی جائیں۔ تو آج کا عنوان رہے گا کہ یوم عرفہ کے روزے کی فضیلت کیا ہے، اور یوم عرفہ کو یوم عرفہ کیوں کہا جاتا ہے، اور یوم عرفہ کے اندر جو روزہ رکھا جائے گا اس روزے میں کون سی تاریخ کا اعتبار ہوگا، کس ملک کا اعتبار ہوگا۔ تو سب سے پہلے یوم عرفہ کے روزے کی فضیلت بیان کی جاتی ہے۔ احادیث کے اندر یوم عرفہ کی غیر معمولی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ چنانچہ مسلم شریف کی روایت میں اور اسی طرح ابو داؤد، ترمذی وغیرہ کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صیام یوم عرفہ انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنة التي قبلہ والسنة التي بعدہ۔ اور دوسری روایت کے اندر ہے، سئل عن صوم عرفہ فقال یکفر السنة الماضیہ والباقیہ۔ ان روایات کا حاصل یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی انسان یوم عرفہ کا روزہ رکھے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے 2 سال کے گناہ معاف فرمائیں گے۔ ایک پچھلے سال کے گناہ یعنی لاسٹ ایئر کے گناہ، اور دوسرے اگلے سال نیکسٹ ایئر کے گناہ اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دیں گے۔ تو کل 9 ذی الحجہ یوم عرفہ ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم کل کے دن روزہ رکھیں اور 2 سال کے گناہ معاف کرائیں۔ پھر 9 ذی الحجہ کے اندر جو روزہ رکھا جائے گا وہ کس تاریخ کے اعتبار سے رکھا جائے گا؟ آیا سعودی عرب کی تاریخ کا اعتبار ہوگا، یا آپ جس ملک اور جس کنٹری کے اندر رہتے ہیں وہاں کی تاریخ کا اعتبار ہوگا؟ تو یاد رکھیے کہ آپ جس ملک اور جس کنٹری کے اندر رہ رہے ہیں، 9 ذی الحجہ اسی کنٹری اور اسی ملک کی تاریخ کے اعتبار سے منایا جاتا ہے۔ اگرچہ سعودی عرب کے اندر یوم عرفہ آج ہے، لیکن ہندوستان کے اندر یوم عرفہ کل یعنی منگل کو ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کل کے دن کا روزہ رکھیں۔ بعض لوگ اس غلط فہمی کے اندر مبتلا رہتے ہیں کہ سعودی عرب کے اعتبار سے یوم عرفہ منایا جائے، یعنی جب سعودی عرب کے اندر یوم عرفہ ہوگا، جب سعودی عرب کے اندر 9 ذی الحجہ ہوگی، اسی دن روزہ رکھنا ضروری ہے۔ تو یہ بات غلط ہے، بلکہ جس ملک کے اندر آپ رہ رہے ہیں، جس کنٹری کے اندر آپ رہ رہے ہیں، اس ملک کی تاریخ کے اعتبار سے جو 9 ذی الحجہ بیٹھے گی اسی دن روزہ رکھنا ضروری ہے۔ ایک چیز یہ رہ جاتی ہے کہ 9 ذی الحجہ کو یوم عرفہ کیوں کہا جاتا ہے؟ تو یاد رکھیے کہ 9 ذی الحجہ کو یوم عرفہ کہنے کی فقہا نے 3 وجوہات بیان کی ہیں۔ پہلا ریزن اور پہلی وجہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 8 ذی الحجہ کی رات خواب نظر آیا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، تو ان کو اس خواب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہونے یا نہ ہونے میں کچھ تردد، کچھ ڈاؤٹ اور شک ہوا۔ پھر 9 ذی الحجہ کو دوبارہ یہی خواب نظر آیا، تو ان کو یقین ہو گیا کہ یہ خواب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے۔ چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ معرفت اور یقین 9 ذی الحجہ کو حاصل ہوا تھا، اسی وجہ سے 9 ذی الحجہ کو یوم عرفہ کہتے ہیں۔ دوسرا ریزن اور دوسری وجہ یہ ہے کہ 9 ذی الحجہ کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تمام مناسک حج سکھلائے تھے، یعنی
حج کیسے ادا کیا جاتا ہے، حج کے اندر کیا کیا ارکان ہیں اور کیا کیا اس کے اندر افعال ہوتے ہیں، یہ تمام کی تمام باتیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سکھائی گئی تھی۔ تو مناسک حج کی معرفت کی مناسبت سے 9 ذی الحجہ کو یوم عرفہ کہتے ہیں۔ تیسرا ریزن اور تیسری وجہ یہ ہے کہ 9 ذی الحجہ کو حج کرنے والے حضرات اور حاجی میدان عرفات میں وقوف کے لیے جاتے ہیں۔ میدان عرفات ایک بہت بڑا میدان ہے، جس میدان کے اندر تمام حاجیوں کا پہنچنا لازم اور ضروری ہے۔ اس میدان کے اندر حاجی لوگ جا کر وقوف اور اسٹے کرتے ہیں، وہاں پر ٹھہرتے ہیں۔ اگر کوئی حاجی میدان عرفات کے اندر نہ پہنچے تو اس کا حج ادا نہیں ہوگا۔ تو اس مناسبت سے 9 ذی الحجہ کو یوم عرفہ بھی کہتے ہیں۔ تو ان تمام باتوں سے معلوم ہوا کہ یوم عرفہ کو صرف وقوف عرفہ کے ساتھ خاص کرنا یہ درست نہیں ہے، بلکہ یہ مختلف وجوہات کی بنا پر 9 ذی الحجہ کا دوسرا نام ہے۔ لہٰذا یہ دن ہر ملک میں اپنی تاریخ کے اعتبار سے ہوگا، یعنی دیگر کنٹریز اور دیگر ممالک میں جس دن 9 ذی الحجہ ہوگی وہی دن یوم عرفہ کہلائے گا، خواہ اس دن سعودی عرب میں یوم عرفہ ہو یا نہ ہو۔